میرا نام کومل ہے۔ اپنے نام کی طرح میں بہت نازک اور حسین تھی۔ جب میں صرف 5 برس کی تھی تو ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام طارق تھا۔ طارق کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ اب گھر کی تمام تر ذمہ داری اماں پر آ گئی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ صبح ہوتے ہی وہ کام پر چلی جاتیں اور رات گئے لوٹتیں۔ شب و روز کے اس بھیڑ میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 17 برس کی جوان اور حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ طارق بھائی بھی گبرو جوان بن گیا تھا۔ اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری تھی۔ اب وہ ٹی بی کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھیں۔ یوں گھر چلانے کے لیے میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی۔ میں وہاں کام کرتی تھی اور طارق بھائی اسی ہوٹل میں بہرے کا کام کرتا تھا جہاں پر میرے ابا کام کیا کرتے تھے۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی، ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا بہترین سوٹ میں ملبوس تقریباً 24-25 برس کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت سے میں گڑبڑا سی گئی تھی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو جب بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا اور آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اسی طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین تھی۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان اور میں ان پڑھ اور ایک غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں تھا، پر دل کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا، کبھی ہم سیر و تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام عاصم تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کا بڑا سا کاروبار تھا۔ ایک دن عاصم مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بڑا سا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو کہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف نوکر چاکر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں عاصم کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ انہیں گھٹنوں کا مرض تھا، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ عاصم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا تھا۔ بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ میں اب عاصم کی شادی میں دیر نہیں کروں گی۔ کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب مجھے ایک حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ عاصم کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند روز بعد میں دلہن بن کر عاصم کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر وہ انکشاف ہوا کہ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ عاصم کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ ریشم نامی ایک طوائف سے محبت کرتے ہیں، اور مجھ سے پیار کا ڈھونگ اور شادی تو صرف اپنی ماں کا دل خوش کرنے کے لیے کی ہے، جو گھٹنوں کے ساتھ ساتھ دل کی بھی مریضہ تھیں۔ بقول ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور ریشم کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ میں اس گھر میں اس وقت تک ہی رہ سکتی تھی جب تک عاصم کی ماں زندہ تھی۔ ڈاکٹروں نے عاصم سے کہا تھا کہ اپنی ماں کو ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی ہر بات مانیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ ان کی سانسیں کبھی بھی رک سکتی تھیں۔ ڈاکٹروں کی یہ بات سن کر عاصم مشکل میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ ریشم سے محبت کرتے تھے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کی ماں کسی صورت ایک طوائف کو اپنے گھر کی بہو بنانے پر تیار نہ تھیں۔ ماں کی خواہش تھی کہ عاصم کی شادی کسی اچھی اور نیک سیرت لڑکی سے ہو، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں خود بھی اپنی بیماری کا علم تھا۔ اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے عاصم ان کی مرضی کے خلاف ریشم سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے عاصم نے یہ ساری ترکیب سوچی تھی، جس سے ان کی ماں بھی خوش ہو گئی اور وہ خود بھی مطمئن تھے۔ عاصم نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میرے جیسی سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے، مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت اس امیر زادے کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے، انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس بات کا پتہ ان کی ماں کو یا پھر کسی اور کو ہوا تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بھلا میں یہ سب کیسے بتاتی اپنی بیمار ماں کو اور غریب بھائی کو، یا پھر عاصم کی نیک سیرت ماں کو، جس کی سانسیں کبھی بھی ختم ہو سکتی تھیں۔ میں دنیا کے سامنے عاصم کی بیوی بنی رہی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ میں اکثر وقت عاصم کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی رہتی۔ بدلے میں وہ مجھے محبت اور بہت ساری دعائیں دیتیں اور اکثر کہتیں کہ ان سے ایسی کوئی نیکی ضرور ہوئی ہے جس کا ثمر خدا نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس اذیت میں مبتلا تھی۔ عاصم اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، گھمانے کے نام پر باہر بھی لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود ریشم کے پاس چلے جاتے تھے۔ جب اماں پاس نہ ہوتی تو وہ میری طرف نفرت اور حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پیار نہیں، ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح میری شادی کو 2 سال بیت گئے۔ ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹی جب مجھے معلوم ہوا کہ طارق بھائی پشاور میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ میری اماں تو میری شادی کے کچھ ہی عرصے بعد چل بسی تھیں، اور بھائی یہ کہہ کر پشاور چلے گئے تھے کہ انہیں وہاں ایک اچھی فیکٹری میں کام مل گیا ہے۔ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، انہیں کسی فیکٹری میں کام نہیں ملا تھا، بلکہ وہ ڈاکہ اور چوری کرنے والے خطرناک گروہ میں شامل ہو گئے تھے اور اس برے دھندے میں شامل ہو گئے۔ ایک دن پولیس نے ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، جس میں بھائی پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ گروہ کے باقی لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں میرا آخری سہارا بس عاصم کی ماں ہی رہ گئی تھیں۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی اور ہر صورت انہیں خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر میری یہ تمام کوششیں اس وقت رائگاں چلی گئیں جب ایک رات وہ خاموشی سے چلی گئیں۔ انہیں نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یوں میری شادی کو بھی بامشکل 2 سال ہی پورے ہوئے تھے۔ یہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول آ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی عاصم ریشم سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے ریشم کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ معمولی شکل کی سانولی سی رنگت کی تقریباً 40 سال کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے عاصم اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میری جان سی نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں اپنے رب کے آگے کتنا روئی تھی۔ یہ میری ساری دعائیں بیکار گئیں، اور آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ عاصم طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی، خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گی۔ جب عاصم کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ریشم کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس کی منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ عاصم اس بات پر راضی ہو گئے اور ریشم کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے یورپ چلے گئے۔
1 माह के बाद इनकी वापसी हुई। फिर धीरे धीरे रेशम घर के तमाम नौकरों को निकालती चली गई। ये सारे पुराने और वफादार नौकर थे जिनसे आसिम की माँ बहुत मोहब्बत करती थी। यहाँ तक कि इसने मासी को भी निकाल दिया और आसिम से कहा कि कोमल अब घर को संभाल लेगी। आसिम इसे उफ तक नहीं कहते थे, इसे दीवानों की तरह चाहते थे। रेशम ने पूरी तरह मुझे घर की नौकरानी बना दिया था। घर के तमाम काम मेरे जिम्मे थे। सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना, लॉन की देखभाल, यहाँ तक कि बाहर से कोई सौदा सल्फ लाना होता तो वो मैं ही लाती। काम ख़त्म होने के बाद बैठने और रात को सोने के लिए मेरे लिए किचन था। पहनने के लिए रेशम ने अपने 2 पुराने जोड़े दे रखे थे और खाने में जो बचता वही मेरा नसीब होता। अकेले इतने बड़े घर के काम कर कर के मैं बीमार पड़ जाती, पर तलाक और घर से निकाले जाने के खौफ से मजबूरन मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता था। एक दिन रेशम मेरे पास आई और जो कुछ इसने मुझसे कहा इसको सुनकर मैं दंग रह गई। सुनो, तुम जानती हो कि मैं एक तवाइफ रह चुकी हूँ। तवाइफ के रहो रस्म कई लोगों से होते हैं, इसलिए आसिम के काम पर जाते ही मेरे कई दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे। इस बात का इल्म आसिम को नहीं होना चाहिए, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं रेशम को हैरत से देखने लगी। इसे आसिम जैसा वफादार, मोहब्बत करने वाला और दौलतमंद शौहर मिला था जिसने रेशम जैसी तवाइफ से शादी करके इसे इज्जत भी दी थी। रेशम को तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि आसिम ने इसे गंदगी से निकाला था, मगर गंदगी का कीड़ा गंदगी को ही पसंद करता है। अब मुझे ये बात समझ आई थी कि रेशम ने घर के तमाम नौकरों को क्यों निकाला था। महज इसलिए कि वो रेशम के पास तरह तरह के लोगों को आता देखते तो इस बात की खबर आसिम को कर देते। और मेरा क्या था, मेरे देखने ना देखने से रेशम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आसिम मेरी बात पर एतबार नहीं करते थे। मैं एक कमज़ोर लड़की थी, बेबस, घर और लावारिस। भला इसे मुझसे क्या डर था। हमेशा धमकी देकर मुझे चुप ही कराया गया था। पहले आसिम ने अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया, अब रेशम इस्तेमाल कर रही थी। बहरहाल रेशम ने अपना काम शुरू कर दिया। आसिम के घर से निकलते ही भाग भान के लोग घर आते थे। लोगों की यूं आमदो रफ्त से घर तवाइफ खाना बन गया था। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकती थी। ये रास्ता तो आसिम ने खुद चुना था। अपनी माँ का कहना ना मानकर उन्होंने एक पेशेवर तवाइफ से रिश्ता जोड़ा था। अगर मैं असल बात आसिम को बता भी देती तो फिर वो मेरा यकीन नहीं करते, उल्टा मुझे बेघर होना पड़ता। मेरे अलावा घर में कोई दूसरा भी नहीं था जो मेरी बात की तस्दीक करता। बस एक चौकीदार था जो रात की ड्यूटी देकर सुबह अपने घर को सोने चला जाता, और रेशम का काम तो सुबह से ही शुरू होता था। यूं वो अपनी मनमानी करती रही और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी के बाद से आसिम का रवैया मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा था। मैंने इनकी आंखों में अपने लिए कभी भी मोहब्बत या नरमी नहीं देखी थी। इनका सलूक मेरे साथ हमेशा रूखा भीखा ही रहा था। मगर कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी थी जैसे इनके रवैये में बदलाव आता जा रहा है। इनके बर्ताव में नरमी आती जा रही है। पहले वो कभी भी मुझे मोहब्बत से नहीं देखते थे, जब भी देखा नफरत और हकारत की निगाह से ही देखा। लेकिन अब इनकी निगाहों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की धमक नज़र आ रही थी। वो अक्सर चोर निगाहों से मुझे मीठी नज़रों से देखते थे, और जब मेरी नज़र इनकी नज़र से टकराती तो वो सटपटाकर निगाहें झुका लेते। मैं इस बदलाव की वजह तो नहीं जानती थी, पर यह तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो पीर का दिन था। आसिम को ऑफिस गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। रेशम अपने एक दोस्त के साथ मगन थी और मैं हमेशा की तरह बाहर इसकी रखवाली का काम कर रही थी। दूसरे कामों के साथ ये काम भी मेरे ज़िम्मे होता था। रेशम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। जब भी इसका कोई दोस्त इससे मिलने आता तो एक फ़ोन मुझे दे देती, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो या आसिफ अचानक आ जाए तो गेट पर इनकी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनते ही इन्हें फ़ोन पर आगाह कर दूँ और वो सब संभाल लेगी। हस्बे मामूल रेशम अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ थी। 1 घंटा हो चुका था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गोली की आवाज़ ड्राइंग रूम से आई थी और वहाँ से चीखने और शोर की आवाज़ें भी आने लगी थीं। मैं उसी तरफ भाग गई और अभी मैं ड्राइंग रूम के करीब ही पहुँची थी कि रेशम का वही दोस्त जो इसके साथ बातें कर रहा था तेज़ी से बाहर की जाने भागा। बाहर का मंजर तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं तो सकते में रह गई। अगर मैंने मजबूती से कमरे के दरवाजे को ना थाम लिया होता तो मैं चकराकर गिर पड़ती। रेशम सोफे पर बैठी थी, खौफ से इसका वजूद लरज़ रहा था।
اس کے بالکل سامنے آسم پستول تانے کھڑا تھا۔ آسم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ریشم کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس گولی کی آواز مجھے سنائی دی تھی وہ آسم کی پستول سے نکلی تھی، لیکن اس گولی نے کسی کی جان نہیں لی تھی، بلکہ آسم نے ریشم اور اس کے دوستوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ میری نظر اس وقت صوفے کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، اور نہ جانے کیسے آسم سلاخوں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے تھے۔ بری عورت، تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، آسم نے غصے سے ریشم سے کہا۔ بدذات عورت، تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا۔ تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ پر جی نہیں پاتا۔ تو نے کیا سوچا تھا کہ مجھے تیری عیاشیوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اس وقت شک ہو گیا تھا جب تو نے ایک ایک کر کے گھر کے تمام نوکروں کو نکالا تھا۔ پھر آسم رونے لگے۔ اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنے بڑے گھر کا یہ سارا کام ایک اکیلی کومل کیسے کر پائے گی۔ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا تھا، اب بہت ہو چکا ہے، آج تیرا آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر آسم نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اسی وقت مجھ میں نہ جانے کیسے ہمت آ گئی اور میں نے ان کے ہاتھ کا رخ دوسری جانب کر دیا، اور اگلے ہی لمحے میں آسم کے قدموں میں گر پڑی۔ آسم، خدا کے واسطے ریشم کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ آسم ریشم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخے۔ اس سالی عورت کو چھوڑ دوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیتی رہی، اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، اس کی وجہ سے تم پر ظلم کرتا رہا، اور تم کہتی ہو کہ اسے چھوڑ دوں؟ آسم کے سر پر خون سوار تھا، لیکن میری منتوں کی وجہ سے آسم نے ریشم پر گولی نہیں چلائی، لیکن اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں میرا احساس ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسم نے سارے پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ آسم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اب بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پہ ہوتی ہے۔ میں اب آسم کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا گھر میرے بچے کی من موہنی چہکاریوں سے گونجتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ بھی آتا ہے، بس انسان کو صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آسم مجھے اکثر اوقات یہ کہتے ہیں، وفادار بیوی بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تم جیسی پاکیزہ بیوی ملی۔